واجب الاحترام میرے محترم بزرگوں دوستوں بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ورنہ کوئی پیغمبر ہو، کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی ہو، تمام انبیاء اور تمام اولیاء، دنیا کے تمام انسان مل جائے، اگر وہ کسی شخص کو ہدایت دینا چاہے، اللہ ہدایت نہ دینا چاہے تو سب انسان مل کر بھی ہدایت نہیں دے سکتے۔ اگر پوری کائنات کے انسان مل جائے، وہ کسی ایک شخص کو نفع پہنچانا چاہے لیکن اللہ اس کو نفع نہ پہنچانا چاہے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ میرے اور آپ کے بلکہ تمام کائنات کے اور تمام جہانوں کے سرور کائنات، شفیع المذنبین والمؤمنین والمسلمین، سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اپنے چچا ابو طالب سے محبت فرماتے تھے۔ محبت فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ کوئی مشکل معاملہ آیا ہے تو ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا ہے۔ روایات میں یہ بات موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو سرگوشی کرتے ہوئے کان کے اندر یہ بات کہی، چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیں، علی الاعلان نہیں پڑھتے تو میرے کان میں پڑھ دیں تاکہ کل میں آپ کے ایمان کا گواہ ہوں گا، اللہ کے دربار میں آپ کامیاب ہو جائیں۔ آگے سے کہنے لگے، بھتیجے میں جانتا ہوں تو سچا ہے، تیرے ماننے والے بھی سچے ہیں، تیرا دین بھی سچا ہے، تیری کتاب بھی سچی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مجھے اس بات سے حیا آتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب ہے، میرے قبیلے والے سرداران کیا کہیں گے کہ مرتے وقت ڈر گیا تھا اور اپنے بھتیجے کی بات مان کے چلا گیا۔ اب دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارادہ، مبارک منشا یہ ہے کہ میرے چاچا دارائے اسلام میں داخل ہو جائے، مسلمان ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے سورہ قصص 20ویں پارے کے اندر یہ پیغام آیا، انک لا تہدی من احببت، میرے پیغمبر آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے اور اس شخص کو جس سے آپ محبت کرتے ہو، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ پاک ہی ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ ہی زیادہ جاننے والے ہیں کہ ہدایت کس کو دینی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک خواہش یہ ہوتی تھی کہ جو مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں یہ مسلمان ہو جائے تو ان کی وجہ سے اور بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ عتبہ، شیبہ اور اسی طرح ولید بن مغیرہ
ابو جہل ان کے دروازوں پہ ان کی مجالس کے اندر بار بار جانا اس لیے ہوا کہ آپ نے صلوات والسلام کی مبارک سوچ یہ تھی کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے تو اسلام کو کافی حد تک معاملت ہوگی، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس کو ہدایت دینی ہے۔ اس لیے یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، ورنہ ہم اپنی طاقت سے، اپنی ہمت سے اور اپنی ہوشیار پنی سے کبھی بھی مسلمان ہوتے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے، مسلم معاشرے میں ہوتے، مسلمانوں کے ملک کے اندر ہوتے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس وقت ہو سکتا ہے جب اللہ چاہے۔ گزشتہ جمعوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ رب العزت کے خلیل ہیں، حبیب ہیں، دوست ہیں، ان کی حیات طیبہ، ان کی قربانیوں کے بارے میں چل رہا تھا۔ تقریباً 5 جمعوں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی مبارک زندگی کے حالات اور ان کی قربانیوں کے بیانات چل رہے ہیں۔ 2 جمعے رہ گئے ہیں، اس کے بعد عید الاضحیٰ مبارک ہے، تو یہ آئندہ 2 جمعے بھی ان کی مبارک زندگی میں ہوں گے، پھر عید والے دن جو ہے قربانی کا مسئلہ بیان ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ آج کی اس گفتگو کے اندر میں نے 4 باتیں خصوصی طور پر عرض کرنی ہے۔ پہلی بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں، دوسری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ مردوں کو زندہ فرماتے ہیں اس کا مشاہدہ، نمبر 3 کہ جو قربانی کے مسائل، جو ضروری باتیں ہیں میں نے وہ عرض کرنی ہے، اور نمبر 4 دور حاضر کے جو مسائل ہیں میں نے ان پہ عرض کرنا ہے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں تھا وہ نمرود تھا۔ یہ پیغمبروں کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کا کوئی مجمع نہیں چھوڑتے جہاں جا کے اللہ رب العزت کا پیغام پہنچا دے، جگہوں میں سے کوئی جگہ نہیں چھوڑتے، گھروں میں سے کوئی گھر نہیں چھوڑتے، ہر مقام پر، ہر جگہ پر جہاں جانا ممکن ہوتا ہے وہاں جا کر اللہ رب العزت کا پیغام پہنچا کے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے، اس نے اس بات کا دعویٰ کیا ہوا تھا انا احیی و امید، کہ میں ہی زندگی دینے والا ہوں اور میں ہی مارنے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی، دیکھو یہ کتنا کم عقل آدمی ہے، اس کو اپنی زندگی اور موت کا پتہ نہیں ہے، لیکن دعویٰ اس بات کا کر رہا ہے کہ میں زندگی اور موت دیتا ہوں۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے گفتگو شروع کی کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مارتا ہے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے بوقت ضرورت کسی جھوٹے آدمی سے مناظرہ کرنا بھی جائز ہے، حق کو ثابت کرنے کے لیے مناظرہ بھی جائز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندوں کو موت دیتا ہے اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس نے کہا انا احیی و امید، کہتا ہے یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ فرمایا کیسے؟ اس نے 2 بندوں کو بلایا، جس کو سزا دی اس کو چھوڑ دیا اور جو بے قصور تھا اس کو قتل کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اس کی مت زیادہ ماری گئی ہے، اس کو میں تھوڑی سی اور بات کرتا ہوں، اور بات اس سے پوچھتا ہوں جس سے اس کو مزید سمجھ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے لے کر
جواب نہیں تھا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, وہ بوکھلا گیا اور انکار کرنے لگا, کہتا ہے اس کی بات نہ مانو, یہ ایسی فضول بات کر رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ ابھی تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ رب کون ہے. اگر یہ واقعی سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے, مغرب میں غروب ہوتا ہے, یہ مغرب سے طلوع کرے اور مشرق میں, یہ مشرق سے غروب کرے اور مغرب سے جا کے طلوع کرے, اگر یہ ایسا معاملہ کر سکتا ہے تو یہ واقعی میں خدا ہو, لیکن اس طرح کر نہیں سکتا تو خدا نہیں ہے. فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر میرے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو زمین کے اندر فساد آتا, لیکن یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. پھر جب وہ اس مناظرے کے اندر ہارا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے آگ کے اندر ڈالنے کا, قتل کرنے کا منصوبہ اس نے بنا لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بھی ڈٹ گئے اور انہوں نے اس وقت بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا. ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ سے مخاطب ہوئے کہ اللہ جی آپ تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں, تو میں اس بات کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کر لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا قال اولم تؤمن, میرے ابراہیم کیا تم اس پہ ایمان نہیں لاتے؟ فرمایا قال بلا, جی میں ایمان تو لاتا ہوں, ولکن لیطمئن قلبی, لیکن تھوڑا سا معاملہ یہ ہے کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. یہ ایک انسانی فطرت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن اللہ رب العزت کی مبارک خدمت کے اندر یہ عرض کرنے لگے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت سے مخاطب ہوئے, عرض کرنے لگے اللہ جی میں یہ بات دیکھنا چاہتا ہوں آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے خلیل تو کیا اس بات پہ یقین نہیں رکھتا, کیا تجھے اس بات کا علم نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے بلا جی ہاں میں ایمان بھی رکھتا ہوں, یقین بھی رکھتا ہوں, ولیکن لیطمئن قلبی, لیکن اپنے دلی اطمینان کے لیے, یہ دلی اطمینان ایک انسانی فطرت کے اندر موجود ہوتا ہے, ولیکن لیطمئن قلبی, اپنے دلی اطمینان کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ, ایسے کرو چار پرندے لو, فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ, اور ان میں سے ہر ایک کی جز کر لو, ٹکڑے کر لو, پھر اس کو پہاڑ کے اوپر رکھ دو, ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا, پھر ان کو آواز دو وہ دوڑتے چلے آئیں گے, دوڑتے چلے آئیں گے. میرے خلیل اس بات کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس بات کا خیال رکھنا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اللہ رب العزت غالب حکمت والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس طرح کا معاملہ کیا, پرندے لیے ان کو مختلف ٹکڑوں کے اندر, جز کے اندر ان کو نوچ کر تقسیم کر کے علیحدہ پہاڑوں پہ رکھ دیا. پھر جب ان کو آواز دی تو وہ پرندے ان کا گوشت جڑ کر وہ اڑتے ہوئے وہاں سے چلتے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل اطمینان اللہ سے حاصل کرنا ہے. یہ کہ انسانی فطرت ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے ایک چیز کا مشاہدہ کروں,
اب دیکھو ہم سب اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے، ہم سب اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، ہم سب اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ برحق ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار ساتھی ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر یہ ارمان ضرور ہوگا کہ یار ہم اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کی زیارت کریں، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت کریں۔ یہ دلی ایک انسانی فطرت ہوتی ہے کہ دل کے اندر یہ ارمان ہوتے ہیں، جو بھی مسلمان ہے اس کے دل کے اندر یہ ارمان ضرور ہے، لیکن ہم مانتے کیوں ہیں؟ ماننا اس وجہ سے ہے کہ ایمان نام ہی ماننے کا ہے غیب کو۔ اللہ رب العزت نے اس لیے قرآن پاک میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ایمان والے وہ ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، میری ذات کو دیکھا نہیں لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمہارا الہ ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام آیا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ زمین آسمان کے اندر جو جو چیزیں بھی موجود ہیں وہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہیں، وہ اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں، اگرچہ ہمیں کوئی تسبیح سنائی نہ دے، ہم نہ سنیں، لیکن ہم اس بات پہ ایمان ضرور رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی تسبیح ہر چیز بیان کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کوئی بھی چیز دنیا کے اندر موجود ہے وہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے دعوت دی۔ جب نمرود کو جا کر اس بات کی دعوت دی، اس سے مناظرہ ہوا، جب وہ مناظرے کے اندر ہارا، یہ پکی بات ہے جب بھی باطل ہارتا ہے وہ پھر دلائل کی جنگ نہیں لڑتا، وہ تلوار اور گولی کی جنگ لڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار میں اس سے ہار گیا ہوں، اب ساری زندگی مجھے اپنا سر جھکانا پڑے گا، میں اس کو ختم ہی کر دیتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دلائل کے ساتھ اور براہین کے ساتھ مشرکین مکہ نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے اگر ہمیں ہوتے نظر آ جائے، اگر آپ ایسا کام کریں گے تو ہم آپ پہ ایمان لائیں گے، اللہ سے دعا کی، یہ معجزہ رونما ہوا، مارنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ابو جہل کنکریاں لے کر آیا، ایک مٹھی کے اندر آ کر کہا بتاؤ اس میں کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بتاؤں اس میں کیا ہے یا جو اس میں ہے وہ بتائے؟ اس نے کہا جو اس میں ہے وہ بتا دے۔ پھر ان کنکریوں نے فوراً کلمہ پڑھا۔ کنکریاں کیا کہنے لگے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک قوم آئی گئی، کہنے لگے اگر یہ قوم آپ کی نبوت کی دلیل دے دے، آپ کی بات مان لے، آپ کی نبوت کی گواہی دے دے، ہم آپ پہ ایمان لائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے اس قوم کو اس بات کی توفیق دی، اس قوم کو بولنے کی طاقت دی، وہ گو بول کے فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دینے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ
جب اتنے معجزات دکھائے، ساری چیزوں کے بعد، اتنے معجزات دکھانے کے بعد، ان کی باتوں کو پورا کرنے کے بعد وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اب انہوں نے کون سا حربہ استعمال کیا؟ جو نمرود نے کیا تھا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے، وہاں جا کر اس کو دلائل اور براہین کے ساتھ اس کے سامنے باتیں رکھی، لیکن اس نے بھی آخرکار قتل کرنے کا ہی پروگرام بنایا۔ آپ علیہ السلام نے ہر چیز وضاحت کے ساتھ سامنے رکھی، لیکن ایک دن انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا، انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ یہ ہمیشہ باطل کا یہ کردار ہوتا ہے، جب بھی وہ دلائل کی دنیا میں ہار جاتا ہے اس وقت وہ گولی اور تلوار سے وار کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی والا معاملہ ہوا کہ نمرود کے دربار کے اندر وہاں گئے، جب اس سے ساری گفتگو ہوئی، اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ اب دیکھیں یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، ایک تو گھر بار سے بھی گھر بدل کر دیا گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑا، پھر عمر کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے، پھر دل کے اندر اولاد کی بھی خواہش موجود ہے۔ کتنے دکھ کے ساتھ وہ اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، لیکن یہ بات کتنی دکھ والی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کو سمجھاتا ہے ان کی بھلائی کے لیے، لیکن وہ قوم بجائے اس بھلائی کو لینے کے اپنے پیغمبر کو نقصان پہنچاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن کے اندر 70 انبیاء کو وہ قتل کیا کرتے تھے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتی ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ وہ اپنے انبیاء کو بغیر کسی حق کے، بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور قتل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ کبھی آرے کے ساتھ چیر دیتے، کبھی لوہے کی کینچیوں کے ساتھ جسم کو نوچ دیا جاتا، کبھی دو سواریوں کے درمیان پیغمبر کو باندھ کر سواریوں کو دوڑایا جاتا، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، دو ٹکڑے پیغمبر کے ہو جاتے۔ کبھی پیغمبر دعوت دیتے تو پتھروں کی بارش کر دی جاتی، کبھی پیغمبر دعوت دینے کے لیے آتے تو لوگ تانا کستے، ماں اور بہن کی گالیاں دیتے۔ دیکھو پیغمبر بھلائی کے لیے، ان کو دنیا آخرت کی کامیابی کا پیغام دینے کے لیے آئے، لیکن قوم نے کیسا معاملہ کیا کہ اپنی بھلائی دینے والوں کو، دنیا آخرت کی کامیابی جن کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جن کے ساتھ معلق ہے، انہیں کوئی نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بھی ایسا معاملہ ہے، جو بندہ ہمارے ساتھ صحیح ہوتا ہے، عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے ہمیں اس کی حقانیت صحیح طور پہ سمجھ نہیں آتی، ہم کہتے ہیں شاید پتہ نہیں ہمارے ساتھ یہ دھوکے والا کام کر رہا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب کام بالکل اخیر میں پہنچتا ہے، بالکل نتیجے میں پہنچتا ہے، اس وقت ہمیں بات سمجھ آتی ہے وہ یہ بندہ تو میرے ساتھ مخلص تھا، اور جس کو میں مخلص سمجھتا رہا ہوں وہ میرے ساتھ منافق تھا، مخلص نہیں تھا۔ لیکن اللہ والوں کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ جب بھی دین کے کام میں لگتے ہیں اس پہ وہ مستقیم ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو استقامت ملتی ہے۔ اسی طرح ہمارے استاد محترم حضرت مولانا خبیب احمد محمد صاحب دامت برکاتہم سرگودا سے ہم نے ان سے پڑھا، وہ اکثر ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ہے، اس کا جو ظاہری وضع قطع ہے وہ دیکھیں اسلام کے مطابق ہے، چہرے پہ داڑھی سجائی، اپنے سر کو ڈھانپا ہوا ہے، ٹخنوں سے اوپر شلوار ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک اتنی بڑی پہچان ہے۔ وقت کا ایک بادشاہ تھا اورنگزیب عالمگیر، ایک شخص اس کے دربار میں روح بدل کے گیا تھوڑا سا، تو بادشاہ نے اس کو پہچان لیا، کہا تم تو فلاں ہو۔ کہنے لگا اگر تم کسی ایسے روح کے اندر آؤ کہ میں نہ پہچان سکوں تو تمہیں اس دن خصوصی طور پر انعام دوں گا۔ اب وہ بندہ جب بھی جاتا روح بدلتا، بادشاہ کے دربار میں جاتا، بادشاہ فوراً پہچان لیتا۔ بادشاہ مسکرا کے کہتا کہ تو ایسا روپ دھار کے آ،
ایسا حلیہ بنا دیا کہ میں تجھے پہچان نہ سکوں۔ دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہمیں کیسا مسلمان ہونا چاہیے، ہمیں اپنے حلیے کی لاج کیسے رکھنی چاہیے، یہ اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ جب کافی اس نے کوشش کی تو نہ معاملہ بن سکا۔ اچھا، بادشاہ کی ایک عادت یہ تھی کہ بادشاہ جس جگہ بھی پڑاؤ کرتا تھا نا، وہ بادشاہ آج کل کے بادشاہوں جیسا نہیں تھا، اور ان کی رعایا بھی آج جیسی رعایا نہیں تھی۔ وہ بادشاہ اتنا نیک تھا، اورنگزیب عالمگیر، ان کے نام سے آج بھی ایک فتاویٰ موجود ہے جسے فتاویٰ عالمگیریہ کہتے ہیں۔ یہ فتاویٰ عالمگیریہ اس وقت کے 500 بڑے مفتیان کرام کو انہوں نے جمع کیا اور بٹھایا، اور مسائل مختلف جو نئے مسائل تھے ان کا حل ان سے نکلوا کر فتاویٰ کے اندر انہوں نے لکھ دیا، اور اس کا نام رکھا فتاویٰ عالمگیریہ۔ یہ ایک علم دوست بادشاہ تھا۔ یہ اس بادشاہ کی عادت یہ ہوتی تھی، یہ جس جگہ پہ جاتا تو وہاں جا کر یہ شراب خانہ نہیں، کوئی عیاش خانہ نہیں، کوئی غیر شرعی کام نہیں، وہاں اپنے سپاہیوں کو بیچ کر یہ کہتا کہ جاؤ پتہ کرو یہاں کوئی اللہ کا ولی رہتا ہے۔ یہ ان کی عادت تھی۔ اسی طرح حسب معمول انہوں نے سفر کیا، سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہ پہنچے، انہوں نے پڑاؤ کیا، وہاں انہوں نے اپنے سپاہیوں کو کہا یہاں قریب دیکھو یہاں کوئی اللہ والا ہے۔ سپاہی گئے، چلتے گئے، دیکھا کہ ایک گاؤں کے باہر ایک جھونپڑی ہے، جھونپڑی کے اندر ایک بزرگ ہے اور اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اپنی عبادت کے اندر مشغول ہے۔ انہوں نے آ کر بادشاہ کو بتلایا، آ کے بادشاہ کو کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہم نے ایک بڑا اللہ والا دیکھا ہے۔ کہتے ہیں ابھی پہچان لیتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے یا دنیا والا ہے۔ اس نے فوراً ایک تھال کے اندر کچھ سونے کی دینار وغیرہ رکھے، اشرفیاں رکھی اس کے اندر، کہا یہ جا کر اس کو پیش کرنا، ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ والا ہے یہ دنیا والا ہے۔ اس نے فوراً وہ مال لیا سپاہیوں نے، جب ان کی خدمت میں گئے تو جا کے کہا کہ یہ بادشاہ کی طرف سے یہ مال آیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ دنیا کا گند ہے، یہ دنیا کا مال ہے، یہ لے جاؤ، ہم یہ نہیں لیتے۔ پتہ نہیں تم کہاں سے آ رہے ہو، تم تو دنیا کے پجاری ہو، ہم تو اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں ان چیز سے کوئی رغبت نہیں ہے۔ سپاہیوں نے کہا واقعی تو بڑا اللہ کا ولی ہے۔ انہوں نے فوراً وہ تھال اٹھایا، بادشاہ کے دربار میں آئے، آ کے انہوں نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت لگتا ہے وہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، کیونکہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں مال ان کے پاس ہوتا ہے لیکن مال دل کے اندر نہیں ہوتا، ہاتھ کے اندر ہوتا ہے۔ اور دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں پاک طیب حلال رزق عطا فرمائے اور ہاتھ کے اندر عطا فرمائے، دل میں عطا نہ فرمائے۔ جب کوئی چیز دل کے اندر آتی ہے تو اس کی اتنی اہمیت ہو جاتی ہے، اس سے بڑھ کر دنیا کی کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی۔ جب وہ بادشاہ کی خدمت میں گئے تو جا کر انہوں نے بادشاہ سے ساری بات کی، تو بادشاہ نے کہا واقعی تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا اللہ والا ہے۔ کہا چلو سفر بند تو میں نے بھی جانا ہے اس کے پاس۔ خیر بادشاہ نے کچھ ہدیے وغیرہ لیے اور بادشاہ اورنگزیب عالمگیر چل دیے۔ چلتے چلتے جب اس بادشاہ کے اس اللہ کا جو ولی تھا اس کی جھونپڑی کے قریب پہنچے، جا کے سلام لی، انہوں نے سلام کا جواب دیا، کہا کون ہو؟ کہا جی میں اورنگزیب عالمگیر ہوں۔ کہا ایسے لگتا ہے جیسے بادشاہ ہو۔ کہا جی ہاں میں بادشاہ ہوں۔ کہا یہاں سے چلے جاؤ، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی، ہم تو بالکل زہد اختیار کرتے ہیں، ہم تو اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے لوگ ہیں۔ وہ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے منتیں کی، اس نے کہا حضرت یہ میں کچھ ہدیہ لے کے آیا ہوں، یہ آپ رکھیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم اس بات ہم نہیں رکھیں گے، ہمارا بالکل اس چیز کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کی رغبت ہوتی ہے، ہم تو اللہ کی طرف ہیں، ضرورت ہوتی ہے اللہ پاک ہمیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اب وہ بادشاہ وہاں سے مایوس ہو کر جب واپس ہوا نا، واپس چلتے ہوئے جب راستے کے درمیان میں پہنچا، بادشاہ کو پیچھے سے آواز پڑی، بادشاہ نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہی جو بزرگ تھے وہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کہا بادشاہ سلامت ٹھہر جاؤ۔ کہا جی کیا ہوا؟ کہا مجھے پہچانا ہے میں کون ہوں؟ کہا جی نہیں۔ کہا وہ جو تمہارے دربار کے اندر آتا تھا نا بہروپیہ، میں وہ ہوں۔ اس نے کہا اچھا تم وہ ہو، ٹھیک ہے تمہیں انعام دے دیا جائے گا، لیکن ایک میرا سوال ہے اس کا جواب تو دو۔ کہنے لگا جی بادشاہ سلامت کیا سوال ہے؟ کہا ابھی تو تمہیں 100 اشرفیاں ملیں گی، اس وقت پورا تھال تمہارے پاس آیا تھا، تم نے وہ کیوں نہ لیا؟ مسلمانوں اپنے دل کی تختیوں میں اس بات کو نوٹ کرو کہ یہ بہروپیہ ہے، لیکن دیکھو اس کی بات، اس کا یہ عمل کیسا اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ وہ کہنے لگا اصل میں
بات یہ ہے، میں جب بھی آپ کے دربار میں آیا کرتا تھا روح بدل کر، اس وقت میں جو اللہ والوں کے علاوہ اور لوگوں کے روح دار کے آیا کرتا تھا، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن جب میں وہاں بیٹھا تھا تو اللہ والا کا روح میں نے دھارا ہوا تھا، اگر اس وقت میں آپ سے اشرفیاں لے لیتا تو اللہ والوں کے اس روح کے اوپر داغ آ جاتا۔ دیکھو یہ کیسے اس نے لاج رکھی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، تم امتوں میں سے آخری امت ہو، میں نبیوں میں سے سب سے افضل ہوں، تم امتوں میں سے سب سے افضل ہو۔ دیکھو اللہ کا کتنا احسان ہے کہ ہمیں جس نبی کا پیروکار بنایا وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، امام ہیں، اور سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ مرتبے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے یہ ایک شرعی مسئلہ بھی ہے، امام اس کو بناؤ جو متقی، پرہیزگار، اقرا زیادہ ہو، عزت والا زیادہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امام بنایا گیا مسجد اقصی کے اندر، بیت المقدس کے اندر، وہاں انبیاء کی امامت کروائی۔ دیکھو یہ امت کیسی ہے، یہ امت کی زندگی 60-70 سال ہے، لیکن ایک عمل کرتی ہے، اس ایک عمل سے جو اجر ملتا ہے وہ کبھی 70 سال کی عبادت کا ملتا ہے۔ جیسے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کا اجر اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا کیا ہے 1000 مہینے سے بھی زیادہ۔ اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات کا خصوصی طور پہ خیال رکھیں کہ ہم جس پیغمبر کے امتی ہیں اس کی لاج بھی رکھیں۔ دیکھو وہ ایک محروبیہ ہو کر اس نے کس طرح دین اسلام کی ان شعار کا لحاظ رکھا۔ ہم ایک مسلمان ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، ہم اتنی جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والے مقام پہ فائز ہو کر کیا ہم اس بات کا خیال نہیں کر سکتے؟ ہم انشاءاللہ اس کا ضرور خیال کریں گے۔ اور تیسری بات قربانی کے حوالے سے، سب سے پہلے تو میں نے نصاب عرض کیا تھا کہ 5 قسم کے مال ہیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، نمبر 4 کوئی نقدی پیسے پاس پڑے ہوئے ہیں، نمبر 5 کوئی گھر کا ساز و سامان جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہ 5 چیزیں علیحدہ علیحدہ یا ان میں سے 2 3 4 یا کوئی ایک یا سب کو ملا کر اس کا نصاب پہنچے 52.5 تولہ چاندی تک اس کا نصاب پہنچ جائے، سال کا گزرنا اس پہ شرط نہیں ہے، اگر عید والے دن ہی اتنے نصاب کا یہ مالک ہو گیا تو اس پہ قربانی واجب ہو جائے۔ نمبر 2 جو بکرا چھترا ہے اس کی قربانی کتنی عمر کا وہ ہو۔ جو بکرا ہے وہ 1 سال کا۔ دمبے کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اتنا فربا، تازہ اور موٹا ہو، اگر 6 ماہ کا بھی ہو اس کو سال والوں کے درمیان کھڑا کر دیا جائے تو وہ ایسے لگے کہ جیسے سال کا ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اگر سال کا ہو تو وہ درجہ اولا جائز ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بھینسا ہے اور گائے ہے وہ 2 سال کے ہوں اور اونٹ 5 سال کا۔ نمبر 3 بات یہ ہے کہ قربانی کے حصوں کے اندر 7 بندے، جو بڑی قربانی ہے اس اونٹ ہے اور اسی طرح گائے بھینس وغیرہ ہے اس کے اندر 7 بندے۔ اچھا ایک نا میں پچھلے جمعے میں مسئلہ عرض کیا تھا تو ہمارے ایک احباب نے یہ سوال کیا، کہتے ہیں کہ بھئی وہ 7 بندے اس میں شریک ہوں گے تو کیسے پتہ چلے گا ان کی نیت سب کی ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات ذہن کے اندر رکھیں، اس بات کا خصوصی طور پہ اہتمام رکھیں کہ جس بندے کو حصہ جو ہے حصہ دار بنایا جا رہا ہے اس کو شریک کیا جا رہا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی جانور خریدے اس کو اپنے ساتھ رکھیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے، جب جانور ساتھ رکھیں گے اس کو بھی پتہ ہوگا کہ میں قربانی کے لیے خرید کے جا رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایسے افراد کو شامل کریں، ایسے افراد کو حصہ دار بنائیں کہ جس کے ظاہر سے آپ کو بخوبی یہ بات معلوم ہوتی ہو کہ یہ بندہ شریعت کا پابند ہے اور شریعت کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، ورنہ ہر بندے کو اپنا حصہ دار نہ بنائیں، پھر اس سے نقصان یہی ہوگا کہ ایک بندے کی نیت خراب ہوئی تو 7 بندوں کی قربانی ضائع ہو جائے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں۔ اور اسی طرح اگر ایک بندے کا عقیدہ خراب ہوا، اس ایک بندے کی عقیدے کی خرابی کی وجہ سے وہ سارے بندوں کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔
اسی طرح اگر ایک بندے کا میں حرام تو نہیں کہتا لیکن نجائز مال ہوا، تھوڑا ہوا، زیادہ ہوا یا سارا ہوا، تو اس سے بھی سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ دیکھو یہ ہم نے خیال کس کا رکھنا ہے؟ ہم نے خود ہی تو اس بات کا خیال کرنا ہے، ہم نہیں کرنا ہے، شریعت کی طرف سے حکم ہے، اور شریعت کا یہ بات اٹل ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ شریعت کبھی بھی اس بات کا مکلف اور تکلیف کسی کو نہیں دیتی، مکلف نہیں بناتی کس بات کا کہ ہمارے اندر وسعت نہ ہو۔ ہم اس بات کی وسعت رکھتے ہیں کہ جو بندہ بھی حصہ دار ہو ہم اس کو پرکھ لیں کہ یہ بندہ دینی تقاضوں کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا۔ اگر دینی تقاضوں کو سمجھتا ہے تو اس وقت ہم اس کو اپنا حصہ دار بنا لیں۔ اور قربانی کے وقت میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قربانی کرتے وقت جتنے بھی افراد موجود ہیں وہاں موجود ہونے چاہیے، اور ان سے کہیں کہ سب حضرات اپنی نیت درست کریں کہ ہم اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم یہ قربانی کر رہے ہیں۔ سب سے حلفاً یہ نیت کرا لیں، اس دور کے اندر حلفاً یہ نیت کرا لیں، یہی اس کا حل ہو سکتا ہے۔ بقیہ اس سے آگے جو معاملہ ہوگا وہ ہم اللہ رب العزت پہ چھوڑتے ہیں، ہم تو ظاہر پہ مکلف ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا